إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. حاضرین جمعہ، اسلامی بھائیوں، نوجوان ساتھیوں، عزیز بچوں، صحیح مسلم کتاب المساجد و مواضع الصلاح باب فضل سورۃ اخلاص حدیث نمبر 812. ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ حدیث کے راوی ہیں، فرماتے ہیں ایک دن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے حجرہ شریفہ سے باہر نکلے، اپنے کمرے سے، گھر سے باہر نکلے، اور آپ نے ارشاد فرمایا احشدوا فإنی سأقرأ علیکم ثلث القرآن. اے میرے پیارے صحابہ کرام، تم سب کے سب جمع ہو جاؤ، اکٹھے ہو جاؤ، لوگوں کو بلا لو، سب کو اکٹھا کر لو، میں ثلث قرآن کی تلاوت تمہارے اوپر کرنے والا ہوں. یہ اعلان فرمایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے. فحشد من حشد، جن کو بھی جمع ہونا تھا، اکٹھا ہونا تھا، سارے کے سارے لوگ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حجرے کے باہر مسجد نبوی کے پاس صحابہ کرام جمع ہو گئے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم گھر سے باہر نکلے، کمرے سے باہر نکلے، صحابہ کرام کان لگائے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ رہے ہیں، ٹکٹکی بات کر دیکھ رہے ہیں. پیارے پیغمبر نے فرمایا تھا تم سب کے سب جمع ہو جاؤ، میں ثلث قرآن 1/3 قرآن پڑھ کر تم کو سناؤں گا. صحابہ کرام کی نظریں پیارے پیغمبر کے چہرے پر ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کریم پڑھنا شروع کر دیا. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد. پیارے پیغمبر نے ایک چھوٹی سی سورت سورہ اخلاص کی تلاوت فرمائی، پھر اپنے کمرے کے اندر چلے گئے. صحابہ کا بیان ہے قال بعضنا لبعض، ہم آپس میں گفتگو کرنے لگے. ایک صحابی نے دوسرے صحابی سے کہا انی لا ارى هذا خبرا جاءه من السماء، میرا خیال ہے کہ جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بیان فرمایا کہ 1/3 قرآن پڑھ کے میں تمہیں سنانے والا ہوں، تم سب کے سب جمع ہو جاؤ، میرا ماننا یہ ہے کہ شاید یہ آسمان کی خبر تھی جو میرے پیغمبر کے پاس آئی اور امت تک پہنچانا چاہتے تھے، اسی لیے آپ نے ایسا کیا.
صحابہ بھی آپس میں بات چیت کر ہی رہے تھے کہ اتنے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دوبارہ اپنے کمرے سے باہر نکلے اور فرمایا انی قلت لکم ساقرأ علیکم ثلث القرآن، اے میرے صحابہ کرام میں نے تم سے کہا تھا کہ 1/3 ثلث قرآن پڑھ کر تمہیں سناؤں گا، واللہ انہا لتعدل ثلث القرآن، اللہ کی قسم ہے کہ جو سورت میں نے تمہیں پڑھ کے سنائی ہے یہ سورت وہی سورت ہے جو کہ 1/3 قرآن کے برابر ہے۔ سورہ اخلاص ہر مسلمان کو یاد ہے، بہت چھوٹی سورت ہے، بہت کم الفاظ ہیں لیکن معنی بہت گہرے ہیں۔ قرآن کریم میں 30 پارے 10 پارے کے برابر اس کو کہہ دیا گیا۔ ثلث قرآن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کو کہنے لگے۔ ایک بار ایک شخص اللہ کے نبی کے پاس آتا ہے، کہنے والے کی بات سے اندازہ ہو رہا تھا کہ وہ اس سورت کو ہلکے میں لے رہا ہے۔ پیارے پیغمبر نے قسم کھا لیا، فرمایا والذی نفسی بیدی انہا لتعدل ثلث القرآن، قسم اس ذات کی جس کے ہاتھ میں محمد رسول اللہ کی جان ہے، یہ قرآن کی چھوٹی سی سورت 1/3 قرآن کے برابر ہے۔ صحیح مسلم میں ہی کتاب المساجد باب مواد الصلاۃ حدیث نمبر 811 ایک بار اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں ایعجز احدکم ان یقرأ فی لیلۃ ثلث القرآن، اے میرے صحابہ کرام کیا تم میں سے کسی کو یہ طاقت ہے کہ ایک رات میں 1/3 قرآن کی تلاوت کر لے؟ صحابہ کرام پریشان ہو گئے، ان کے اوپر یہ گرام گزرنے لگا، ایک رات میں 1/3 قرآن کی تلاوت کیسے کریں گے؟ کہہ بیٹھے اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم میں کون اس چیز کی طاقت رکھتا ہے کہ ایک رات میں 1/3 قرآن پڑھ جائے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ الواحد الصمد ثلث القرآن، یہ چھوٹی سی سورت جس میں قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد ہے، یہ 1/3 قرآن ہے۔ صحیح بخاری کتاب الاذان حدیث نمبر 774 ایک صحابی تھے، جب نماز شروع کرتے ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد پہلے قل هو اللہ احد پڑھتے، اس کے بعد کوئی سورت یا کچھ آیتیں پڑھتے تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک یہ بات پہنچائی گئی۔ اللہ کے نبی نے پوچھا اے اللہ کے بندے میرے پیارے ساتھی تم کس وجہ سے یہ کام کرتے ہو کہ سورہ فاتحہ کے بعد سب سے پہلے تم قل هو اللہ احد پڑھتے ہو، اس کے بعد کوئی سورت یا کوئی آیت تلاوت کرتے ہو؟ کیا وجہ ہے؟ کون سی وجہ سے تم یہ بات کر رہے ہو، یہ کام کر رہے ہو؟ صحابی نے کہا انی احبها یا رسول اللہ، اے اللہ کے نبی میں اس چھوٹی سی سورت سے محبت کرتا ہوں، پیار کرتا ہوں۔ پیارے پیغمبر نے ارشاد فرمایا حبک ایہا ادخلک الجنہ، اے میرے پیارے ساتھی یہ بات جان لو سورہ اخلاص سے محبت کرنا تیرا، سورہ اخلاص سے پیار کرنا تیرا تجھے جنت کے اندر داخل کروا دے گا۔ یعنی ایک چھوٹی سی سورت سے جو تجھے محبت و پیار ہو گئی ہے، یہ محبت و پیار تجھے جنت تک کا راستہ دکھلا دے گا۔ ایک صحابی اور ہیں صحیح بخاری کتاب التوحید 7375 یہ صحابی ہر نماز میں اخیر میں قل اللہ احد پڑھتے تھے۔ سورہ فاتحہ پڑھی، سورہ فاتحہ کے بعد کوئی اور سورت پڑھی، اس کے بعد اخیر میں قل اللہ احد پڑھتے ہیں۔ صحابہ کرام بار بار جب یہ سنے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر شکایت کرتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا اس اللہ کے بندے سے پوچھو وہ ایسا کیوں کرتا ہے، اس کے کرنے کی وجہ کیا ہے؟ جب پوچھا گیا تو اس صحابی نے جواب دیا اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں ہر رکعت کے اخیر میں سورہ فاتحہ یا کوئی سورت کی تلاوت کے بعد اے اللہ کے نبی میں قل هو اللہ احد پڑھ کے ہی اپنی رکعت ختم کرتا ہوں، لأنہا صفت الرحمن، کیونکہ اس سورت کے اندر میرے رب میرے مولا رحمان الرحیم کے بارے میں بتایا گیا ہے۔ وإنی احب ان اقرأ بها، اور مجھے یہ بات پسند ہے، مجھے یہ بات اچھی لگتی ہے کہ میں اپنے اللہ کے تذکرے پہ اپنی رکعت ختم کروں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اخبروہ ان اللہ یحبہ، اے میرے ساتھیوں اللہ کے اس بندے کو جاؤ میری طرف سے خبر دے دو کہ میرا پروردگار اس سے بھی محبت کرتا ہے، کیونکہ اللہ کے تذکرے کو اتنا پیار کرتا ہے کہ اپنی ہر رکعت میں اس سورت کو تلاوت کرتا ہے۔ یہ چھوٹی سی سورت بڑی انمول سورت ہے۔ ابن قیم رحمہ اللہ فرماتے ہیں الفاظ بہت کم ہیں لیکن اس کے باوجود میرے پیغمبر فرما رہے ہیں ثلث القرآن 1/3 قرآن کے برابر ہے۔ ثابت یہ ہوا کہ توحید کی روشنی تھوڑی سی بھی ہو دنیا کی چکا چوند سے بھی کئی گنا زیادہ ہوتی ہے، اور توحید کا علم سارے علوم پر سب سے فائق ہے، سب سے افضل ہے۔ یہ سورت کب نازل ہوئی تھی؟ کچھ مشرکین آئے قریش کے، کہا محمد بار بار تم کہتے ہو ایک اللہ کی عبادت کرو، یہ ہے کون؟ اس رب کے بارے میں کچھ تو بتاؤ، کچھ اس کی صفات ذکر کرو، اس کا نسب نامہ بتاؤ۔
یہود کے کچھ لوگ آئے, ان لوگوں نے بھی اسی طرح سے سوال کیا, صف لنا یا محمد ربک, اے محمد اپنے رب کا تذکرہ ہمارے سامنے کرو, اس کے بارے میں کچھ تو بتاؤ. پھر اللہ رب العالمین نے حضرت جبرائیل کو پیارے پیغمبر کی طرف روانہ فرما دیا. قرآن کی یہ چھوٹی سی سورت لے کر جبرائیل آ گئے. قل هو اللہ احد, اے میرے پیغمبر تم سے تمہارے رب کے بارے میں یہ لوگ پوچھتے ہیں, کہہ دو اللہ ایک ہے, اللہ الصمد, وہ اللہ بے نیاز ہے, لم یلد ولم یولد, وہ کسی کا باپ نہیں, وہ کسی کا بیٹا نہیں, ولم یکن لہ کفوا احد, اس کا کوئی ساجی و شریک بھی نہیں. جواب دے دیا گیا اور پیارے پیغمبر نے یہ سورت پڑھ کے سب کو سنا دیا. امام سیوطی رحمہ اللہ اپنی کتاب الاکلیل میں لکھتے ہیں اس چھوٹی سی سورت کے اندر کیا دم ہے. کہتے ہیں اس سورت کے اندر یہود کے اوپر بھی رد ہے, نصارہ کے اوپر بھی رد ہے, مشرکین پر بھی رد ہے, مجوسیوں پر بھی رد ہے, مجسمہ پہ بھی رد ہے, مشبہہ پہ بھی رد ہے, الہادیوں پہ بھی رد ہے, ملحدین پر بھی رد ہے, حلولیوں پہ بھی رد ہے, اتحادیوں پہ بھی رد ہے. غرض یہ کہ تمام باطل ادیان پر اللہ رب العالمین نے اس چھوٹی سی سورت کے ذریعے سے رد کر دیا ہے, شرک کی جڑ کو کاٹ ڈالی ہے اللہ رب العالمین نے. اور اس کی دلیل آپ کو صحیح بخاری کے اندر ملے گی. ایک حدیث قدسی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں, صحیح بخاری کتاب التفسیر حدیث نمبر 4974, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میرا رب فرماتا ہے, کذبنی ابن آدم ولم یکن لہ ذالک وشتمنی ابن آدم ولم یکن لہ ذالک. اللہ عز و جل شان فرماتا ہے, آدم کی اولاد, آدم کا یہ بیٹا, یہ انسان مجھے جھٹلاتا ہے, جبکہ مناسب بات یہ نہیں کہ یہ بندہ مجھے جھٹلائے. وشتمنی ابن آدم ولم یکن لہ ذالک, یہ بندہ, یہ آدم کی اولاد, یہ انسان جو کہ میرا ہی پیدا کیا گیا ہے, یہ انسان مجھے گالیاں بھی دیتا ہے, لیکن اس بندے کو, اس انسان کے لیے مناسب بات نہیں کہ مجھے گالیاں دے. اللہ رب العالمین بیان فرماتا ہے اس کے جھٹلانے کی مثال یہ ہے, یہ کہتا ہے لن یعیدنی کما بدانی, اللہ رب العالمین مجھے اس طرح سے دوبارہ نہیں اٹھا سکتا جس طرح سے اس نے پیدا فرمایا ہے. وَلَيْسَ أَوَّلُ الْخَلْقِ بِأَهْوَنَ عَلَيَّ مِنْ عِيَادَتِهِ, جبکہ اے میرے بندو تم جان لو, تمہیں پہلی بار پیدا کرنا زیادہ مشکل تھا. جب میں نے پہلی بار آسانی سے بغیر کسی مشکل کے, بغیر کسی شکل و صورت کے تمہیں پیدا فرما دیا, تمہارے اندر جان ڈال دی, تمہارے اندر روح ڈال دی, تمہارے اندر میں نے گوشت پوشت بنا کر تمہیں ایک مکمل انسان بنا کر کھڑا کر دیا. اب دوبارہ تمہارے مرنے کے بعد تمہیں زندہ کرنا میرے لیے بہت آسان ہے. اگر تم اس بات کا انکار کرتے ہو, اللہ فرما رہا کذبنی ابن آدم, یہ آدم کی اولاد مجھے جھٹلا رہا ہے, میرے قرآن کی آیتوں کو جھٹلا رہا ہے. وشتمنی ابن آدم, یہ آدم کی اولاد, یہ انسان مجھے گالیاں بھی دیتا ہے. اللہ تعالیٰ مثال دے رہا ہے, اس کے گالی دینے کی مثال یہ, اتخذ اللہ ولدا, یہ کہتا ہے کہ اللہ رب العالمین نے اپنا بیٹا بھی بنایا ہے, اللہ رب العالمین کسی کا باپ بھی ہے. اللہ فرما رہا ہے یہ مجھے گالی ہے. اور پھر اللہ آگے فرماتا ہے, جبکہ انسانوں کو معلوم ہونا چاہیے, وَأَنَا الْأَحَدُ الصمد, میں اکیلا ہوں, میں بے نیاز ہوں, ساری دنیا میری فقیر ہے, میری غلامی کرتی ہے, میں کسی کی چوکٹ پہ جانے والا نہیں, میں کسی کی عبادت اور ریاضت کا محتاج نہیں, کسی کے کفر و شرک سے مجھے ذرہ برابر فرق پڑنے والا نہیں. وَأَنَا لَمْ أَلِدْ وَلَمْ أُولَدْ, میں نہ تو کسی کو جنا ہوں, نہ تو کوئی مجھے جننے والا ہے. وَلَمْ يَكُنْ لِي كُفُوًا أَحَدٌ, اس پوری کائنات کے اندر کوئی بھی کتنا بھی ترقی کر لے میرے برابر ہو ہی نہیں سکتا, میرا کوئی ساجی و شریک بن ہی نہیں سکتا. اور جب انسان, گویا اللہ رب العالمین نے بیان فرما دیا کہ اس روئے زمین پر اللہ کی کھا کر, اللہ کی بنائی ہوئی دنیا میں رہ کر اللہ رب العالمین کے ساتھ جب انسان شرک کرتا ہے تو یہ اللہ رب العالمین کو گالی دینے جیسا ہے. اس لیے جتنے لوگ شرک کرتے ہیں, ہم بار بار کہتے ہیں او لوگوں شرک سے توبہ کر لو, اپنے پیدا کرنے والے پروردگار کو گالیاں نہ دو. گالی تو ہر انسان کو بری لگتی ہے. وہ اللہ رب العالمین جس اللہ نے ہمیں پیدا فرمایا, ساری دنیا کی چیزوں کو ہمارے لیے لگا دیا, ساری دنیا ہماری خدمت میں جھکا دی, یہ ہوائیں ہمارے لیے, یہ آگ پانی سب کچھ ہمارے لیے, یہ گھر مکان سب کچھ ہمارے لیے, یہ جانور و چوپائے سب کچھ ہمارے لیے, زمین سے اگے ہوئے گلاجات سب کچھ ہمارے لیے. ساری دنیا کو اللہ نے انسانوں کی خدمت میں لگا دیا اور انسانوں سے صرف ایک ہی چیز مانگی, وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ, میں نے انسانوں اور جناتوں کو صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا فرمایا ہے. اے میرے بندو, سب کچھ کر کے آنا, سارے گناہوں کو لے کر آنا, میں معاف تو کر دوں گا, لیکن مجھے گالی دیتے ہوئے نہ آنا, میرے ذات میں, میری صفات میں, میری عبادت میں کسی کو شریک و ساجی بنا کے نہ آنا. ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء, اللہ کبھی معاف نہ فرمائے گا کہ کوئی گالی اللہ کو دے, کوئی اللہ کے ساتھ شرک کرے اور پھر اللہ رب العالمین اسے بخش دے. یہ ایسا اصول و ضابطہ ہی نہیں اللہ نے بنایا.
یہ چھوٹی سی سورت قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد، میرے پیارے پیغمبر کی زندگی میں اس کا بڑا اہم رول ہے۔ ایک اور سورت ہے قل یا ایھا الکافرون، اللہ فرماتا ہے قل یا ایھا الکافرون، اے پیغمبر کہہ دیجئے اے کافروں کی جماعت، یہاں جن سے کفار کو مخاطب کیا گیا، جس کے اندر یہود بھی داخل، نصارہ بھی داخل، مجوسی بھی داخل، مشرکین بھی داخل، وثنی بھی داخل، صنمی بھی داخل، ہر طرح کے شرک کرنے والے لوگوں کو مخاطب کیا جا رہا ہے۔ قل یا ایھا الکافرون، اے نبی کہہ دیجئے اے کافروں کی جماعت، جو لوگ اپنی عبادتوں میں، اپنی ریاضتوں میں، اپنی زندگی کے افعال و اعمال میں شرک کر رہے ہو، شرک کی دنیا میں ڈوبے ہوئے ہو، لا اعبد ما تعبدون، میں اس کی عبادت ہرگز نہ کروں گا جس کی تم عبادت کرتے ہو۔ یعنی کہ اللہ رب العالمین کہلوا رہا ہے اے میرے خالص بندو، اے میرے مخلص بندو، اے میرے ایمان والے توحید پرست لوگوں، اے میرے پیارے بندو، تم غیروں سے کہہ دو تمہارا امتیاز یہ ہے کہ تمہارے پاس توحید کی دولت ہے، تمہاری کوالٹی یہ ہے کہ تمہارے پاس ایمان اور توحید کی دولت ہے جو لوگوں کے پاس نہیں۔ لا اعبد ما تعبدون، جس کی تم عبادت کرتے ہو میں اس کی عبادت کبھی نہیں کر سکتا۔ تم جس کے سامنے اپنے سر کو جھکاتے ہو، یہ اللہ کی دی ہوئی مبارک پیشانی کو میں اللہ کے علاوہ کسی کے سامنے نہ جھکاؤں گا۔ ولا انتم عابدون ما اعبد، اور جس کی عبادت میں کرتا ہوں تم اس کی عبادت نہیں کرو گے۔ یعنی اللہ یہ فرما رہا ہے کہ تم اگر یہ کہنا چاہ رہے ہو کہ اے محمد آؤ کچھ دن ہم تمہارے معبودوں کی عبادت کر لیں اور کچھ دن تم ہمارے معبودوں کی عبادت کر لو، چلو سمجھوتا کر لیتے ہیں، اللہ ارشاد فرما رہا کہہ دو وہ عبادتیں اللہ رب العالمین رد کر دیتا ہے، ایسی عبادتوں کے اوپر اللہ کی لعنت برسے جن عبادتوں میں شرک کی ملاوٹ ہو۔ تم شرک کے ساتھ اگر عبادت کرو گے وہ عبادت مانی ہی نہیں جاتی۔ ولا انتم عابدون ما اعبد ولا انا عابد ما عبدتم، اور آئے دنیا کفر و شرک سن لو، میں نے جب سے جنم لیا ہے آج تک محمد الرسول اللہ بننے تک، اور محمد الرسول اللہ بننے کے بعد آج تک، اور پوری زندگی میں نے اللہ رب العالمین کو چھوڑ کر کسی اور کے در پہ اپنے سر کو جھکایا ہی نہیں۔ ولا انتم عابدون ما اعبد، مجھے معلوم ہے تم اس کی عبادت نہیں کرو گے۔ لکم دینکم ولی دین، جاؤ تم میری بات پر، میری بتائی ہوئی توحید پہ عمل نہیں کرنا چاہتے ہو، تمہارا دین تمہارے لیے شرک والا دین تمہیں مبارک ہو، توحید والا دین ہمیں مبارک ہو۔ یہ اللہ رب العالمین کی طرف سے ایکسپٹنس نہیں، یہ اللہ کی طرف سے اقرار نامہ نہیں کہ تمہیں اجازت ہے شرک کرو، بلکہ اللہ رب العالمین ڈرا رہا ہے اور کہہ رہا ہے لنا اعمالنا ولکم اعمالکم، ہم دنیا میں تو یہی کریں گے کہ ایک اللہ کی توحید پر عمل کریں گے، ایک اللہ کی عبادت کریں گے، اسی پہ مریں گے، اسی پہ جئیں گے، اسی کے ساتھ دنیا سے جائیں گے۔ دنیا ہماری لٹتی ہے لٹ جائے، کائنات ہماری اجڑتی ہے اجڑ جائے، چہرے کے اوپر تانے اور گالیاں، لوگوں کے تھوک اور بوچھار سب کچھ آئے آ جائے، لیکن توحید ہماری زندگی میں رہے گا، ایمان ہماری زندگی میں رہے گا۔ لنا اعمالنا، ہم اپنے اعمال کے ساتھ اللہ کے بارگاہ میں آئیں گے۔ ولکم اعمالکم، تم اپنے ان شرک کے ساتھ، اپنے ان خرافات کے ساتھ، اپنے ان گناہوں کے ساتھ اللہ کی بارگاہ میں آنا۔ یہ اللہ رب العالمین دھمکی دے رہا ہے، جیسے قرآن میں دوسری جگہوں پہ اللہ نے فرمایا اعملوا ما شئتم، جو دل میں آئے دنیا میں اپنی منمانی کر لو، کل تو قیامت کے دن آئے گا ہی، حساب و کتاب تو ہوگا ہی۔ کلوا وتمتعوا قلیلا انکم مجرمون، اے دنیا میں وہ لوگوں جو اللہ کو گالیاں دے رہے ہو، اللہ کے ساتھ کفر کر رہے ہو، شرک و بدعت کی زندگی گزار رہے ہو، سنو، کھاؤ پیو موج کرو، تم تو مجرم ہو ہی، کل قیامت کے دن تمہارے جرم کا بدلہ ضرور تمہیں دیا جائے گا۔ یہ دنیا تھوڑی سی زندگی ہے، ختم آج نہیں تو کل ہو ہی جانی ہے۔ اسی طرح سے اللہ نے فرمایا لکم دینکم ولی دین، تمہارے لیے تمہارا شرک کا دین، ہمارے لیے ہمارا توحید کا دین۔ یہ دونوں صورتیں پیارے پیغمبر کی زندگی میں بڑی اہمیت کی حامل تھی، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان دونوں صورتوں کو اپنی امت کی رگ میں اتارنا چاہتے تھے، ایک ایک امتی کے دل و دماغ میں اس کو بسانا چاہتے تھے۔ آپ اللہ کے نبی کی سنتوں کے اوپر اگر نظر دوڑائیں آپ کو اندازہ ہوگا یہ دونوں صورتیں توحید کی دعوت ہے، شرک کے اوپر رد ہے۔ کیسے پیارے پیغمبر چاہتے تھے ہر وہ انسان، ہر وہ مسلمان جو میرا کلمہ پڑھتا ہو، جس کی زبان پہ ہو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اس کے رگ رگ میں یہ صورتیں بسی ہونی چاہیے، اس کے ایمان میں، اس کے بچے، اس کی عورتوں اور اس کے گھر بار، اس کی در و دیوار سے صورتوں کی آواز آنی چاہیے۔ پیارے پیغمبر فرماتے میرا امتی جب حج کرنے آئے
طواف کرے گا خانہ کعبہ کا، طواف کرنے کے بعد 2 رکعت جو سنت پڑھی جاتی ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس 2 سنت میں پہلی رکعت میں قل یا ایھا الکافرون پڑھی، دوسری رکعت میں قل هو اللہ احد پڑھی۔ دنیا والوں کو آپ نے سبق دے دیا، اے میری امت کے لوگوں، طواف کعبہ کے بعد جب یہ 2 سنتیں پڑھنا، ان دونوں سورتوں کو جب تلاوت کرو گے میری سنت پہ عمل کرنے کا بھی تمہیں ثواب ملے گا۔ صبح شام کی دعاؤں میں، اذکار میں اس کو شامل کیا گیا، نماز کے بعد کے اذکار میں اس کو شامل کیا گیا۔ دن و رات کی نمازوں پہ غور کریے، انسان صبح صبح اٹھتا ہے، اذان کی آواز آتی ہے اللہ اکبر اللہ اکبر، پھر اخیر میں آواز آتی ہے الصلاۃ خیر من النوم، سونے سے کئی گنا زیادہ اللہ رب العالمین کے لیے اٹھ کے نماز پڑھنا ہے۔ اللہ کا نیک بندہ اپنی بستر کو چھوڑتا ہے، دنیا کے آرام کو چھوڑتا ہے، گرم گداز بستروں کو چھوڑتا ہے، نرم والی اے سی والے کمروں کو چھوڑتا ہے، اور اپنی ساری آشائش کو، سارے آرام کو چھوڑ کر اللہ کی بارگاہ میں عبادت کے لیے آتا ہے، نماز پڑھنے کے لیے آتا ہے، اپنے ایمان کی گواہی اور ثبوت دیتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں فجر کی 2 سنتیں، رکعت الفجر خیر من الدنیا وما فیہا، فجر کی یہ دونوں سنتیں دنیا اور دنیا کے اندر کی ساری چیزوں سے زیادہ بہتر ہے۔ صرف فجر کی 2 سنت، فجر کے فرض کی بات نہیں کی جا رہی ہے، اللہ کے نبی فرماتے ہیں فجر کی یہ 2 سنتیں دنیا اور دنیا کی تمام چیزوں سے بہتر ہے۔ یعنی فجر کی 2 سنتیں جس نے ادا کر لی اور وقت پہ پڑھ لیا، گویا کہ وہ شخص دنیا کا سب سے بڑا مالدار شخص ہے اللہ کی نگاہ میں۔ دن کی شروعات میں پہلی نماز فجر کی 2 سنت ہے، انسان رفع دین کر کے اپنی نماز کی شروعات کرے گا، سورہ فاتحہ پڑھے گا، پہلی سورت قل یا ایھا الکافرون، اور دوسری رکعت میں قل هو اللہ احد پڑھے گا۔ فجر کی نماز ہو گئی، ظہر آئی، عصر آئی، مغرب آئی، ادھر سورج ڈوبنے والا ہے، پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی نماز پڑھے گا مغرب کی، مغرب کے بعد 2 رکعت سنت پڑھے گا۔ ان دونوں رکعتوں میں بھی میرے پیغمبر کی سنت ہے، پہلی رکعت میں قل یا ایھا الکافرون پڑھا جائے، دوسری رکعت میں قل هو اللہ احد پڑھا جائے۔ ادھر اللہ کے نبی سورج نکلنے سے پہلے اپنی امتی کے رگ میں اتارنا چاہتے ہیں، اس کے معنی کو بھی سمجھو، اے کافروں سنو، میں اس رات کی تاریکی میں جس اللہ کی عبادت کے لیے اٹھا ہوں وہ اللہ توحید کو پسند کرنے والا ہے، ہم شرک والے نہیں، ہم توحید والے ہیں، سنو لا اعبد ما تعبدون قل هو اللہ احد۔ اور ادھر جب سورج ڈوبنے والا ہو، سورج ڈوبنے کے بعد بھی پیارے پیغمبر اپنی سنت کے ذریعے سے اپنی امتی کو سبق دے رہے ہیں قل یا ایھا الکافرون قل هو اللہ احد۔ اب رات اور گزر گئی، اب انسان جاگ رہا ہے، عشاء کی نماز ہو گئی، عشاء کی نماز کے بعد جس کو فوراً وتر پڑھنی ہے، یا پھر جو شخص رات کو تہجد کے بعد وتر پڑھے گا، جس بھی حالت میں وتر پڑھے، جب بھی پڑھے، وتر میں 3 رکعتیں اگر ہیں تو پہلی رکعت میں سبح اسم ربک الاعلی، دوسری رکعت میں قل یا ایھا الکافرون، تیسری رکعت میں قل هو اللہ احد۔ یہ نبی کی سنت ہے۔ اب ذرا سوچیں، دن کی شروعات کی پہلی نماز میں قل یا ایھا الکافرون، اور پھر اخیر میں جو رات کی آخری نماز ہے وتر، اس میں بھی قل یا ایھا الکافرون، اور اس کے بعد قل هو اللہ احد۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو دیکھیں۔ اب انسان سونے کے لیے بستر پہ جا رہا ہے، بستر پہ آیا، لیٹنے جا رہا ہے، 2 اذکار پڑھے گا، وہاں بھی پیارے پیغمبر کی سنت ہے قل هو اللہ احد، قل یا ایھا الکافرون، قل اعوذ برب الناس، قل اعوذ برب الفلق۔ یہ سورتیں پڑھ کر انسان اپنے اوپر دم کرے اور رات کی سونے کی دعا پڑھ کے سو جائے۔ رات میں بستر پہ جاتے وقت بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان دونوں سورتوں کو پڑھنے کے لیے کہہ رہے ہیں۔ ابو داؤد میں کتاب الادب 5055 میں ایک روایت آتی ہے، ایک صحابی آتے ہیں، کہتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مجھے کچھ ایسی دعا سکھائیے، کوئی ایسی چیز سکھائیے جس کو میں رات میں سونے سے پہلے پڑھ لیا کروں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قل یا ایھا الکافرون لا اعبد ما تعبدون، یہ پوری سورت میرے صحابی پڑھ لیا کرنا۔ پیارے پیغمبر نے ارشاد فرمایا لأنها براءۃ من الشرک، کیونکہ اس سورت کے اندر شرک اور مشرکین سے دوری کا اعلان ہے، اس میں مشرکوں سے اور شرک والوں سے برات کا اعلان ہے۔ اس سورت کو پڑھ کے سویا کرنا۔ اللہ کے نبی نے گویا کی تعلیم دے دی، جو میرا امتی ہوگا صبح جب اٹھے گا تو توحید کے نعروں کے ساتھ اٹھے گا، شرک سے بیزاری کا اعلان کرتے ہوئے اٹھے گا، رات کو جب سوئے گا نیند میں جانے سے پہلے بھی وہ پھر وہی بات کہے گا، میں ہوں مسلمان، میں ہوں ایمان والا، میں ہوں توحید والا، میری زندگی میں لاکھ گناہ آ جائے، میں سارے گناہوں میں ملوث ہو سکتا ہوں لیکن میں کبھی بھی مشرک نہیں ہو سکتا، میں کبھی بھی شرک کے دروازے پہ نہیں جا سکتا۔ ہر وقت میرے امتی کے دل و دماغ میں یہ ہونا چاہیے، میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ کوشش ہوا کرتی تھی، صبح سے لے کر شام تک ایک امتی کے دل و دماغ میں توحید کا نعرہ بلند ہونا چاہیے۔ آج اس امت کے لوگوں کو معلوم ہی نہیں توحید کیا ہے،
इब्लीस सबसे ज्यादा गुस्सा कुल या अय्युहल काफिरून से होता है। क्यों? लिअन्नहा तौहीदुन व बराअतुम मिन अश्शिर्क, क्योंकि इस सूरत के अंदर तौहीद की झलकी है, तौहीद का नारा है और शिर्क से बरात का ऐलान है। और शैतान इब्लीस को सबसे ज्यादा इसी से नफरत है कि एक उम्मती तौहीद की बात करे, और सबसे ज्यादा उसको पसंद है कि एक उम्मती शिर्क के अंदर डूब जाए। और आज अगर हम शिर्क से करीब हैं और तौहीद से दूर हैं तो समझ लीजिए शैतान इब्लीस के मिशन पे चल रहे हैं। तौहीद कोई मामूली चीज नहीं है। इब्न तैमिया रहमहुल्लाह फरमाते हैं, कुल्लमा कान अल अब्दु अन तौहीदी व सुन्नती अबाद कान मिन अश्शिर्की वल बिदअती वल इफ्तिराई अक़रब। एक अल्लाह का बंदा जितना तौहीद से दूर होगा उतना ही शिर्क के करीब होगा। एक अल्लाह का बंदा जितना सुन्नत से दूर होगा उतना ही वो बिदअत के करीब जाएगा और उतना ही ज्यादा झूठ बोलने वाला होगा, मक्कार होगा, फरेबी होगा। झूठ की इंतहा यह होगी कि वह रब्बुल आलमीन पर भी झूठ बोलेगा, और अल्लाह पर झूठ सबसे बड़ा यही है कि अल्लाह के साथ शिर्क किया जाए। अत-तौहीद अस्लुल ईमान, तौहीद ईमान का असल है। वह हुवल कलामुल फारिक़ु बैना अहलिल जन्नति व अहलिन नार, जन्नती और जहन्नमियों के दरमियान फर्क करने वाली अगर कोई चीज है तो तौहीद है। वह हुआ समनुल जन्ना, जन्नत की तो कोई कीमत नहीं है, ये फजल इलाही से मिलेगा, ये करम इलाही से मिलेगा, ये रहमत इलाही से मिलेगा। लेकिन लोगों सुनो, अगर जन्नत की कोई कीमत लगाई जाए तो तौहीद लगाई जा सकती है। तौहीद के अलावा कोई जन्नत की कीमत नहीं हो सकती है। वला यसीहु इस्लामु अहदिन इल्ला बिही, कोई दुनिया का मुसलमान अपने आप को दुनिया के सामने मुसलमान कहता रहे, अगर उसके ईमान में तौहीद नहीं है, उसके इस्लाम में तौहीद नहीं है, अल्लाह की कसम है उसका ईमान इस्लाम सही नहीं माना जाएगा। तौहीद के बगैर जन्नत नहीं मिलने वाली है। लेकिन शिर्क पे अल्लाह ने फरमाया है कि मैं जन्नत को हराम कर दूंगा। हराम करने का मतलब समझते हैं? उसकी खुशबू तक नहीं मिलेगी, दाखिला तो दूर की बात है। अल्लाह गफूर है, गफ्फार, रहीम, रहमान है, सब कुछ सही है, लेकिन उसी अल्लाह ने कहा है मैं जन्नत को हराम कर दूंगा अपने गाली देने वाले बंदे पर, इस शिर्क करने वाले बंदे पर। इसलिए शिर्क से दूर रहें। सुनन तिरमिज़ी किताब सिफत जहन्नम 2597। तौहीद परस्त, दुनिया में तौहीद वाले हैं लेकिन बहुत सारे गुनाह भी साथ में किए हुए हैं। अब अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उन कबीरा गुनाहों को माफ नहीं फरमाया, जहन्नम में डाल दिया। उन्हीं लोगों के बारे में बात कही जा रही है। युअज़्ज़बु नासुम मिन अहलि तौहीद फिन्नारी हत्ता यकूनु हुमामा, कुछ तौहीद परस्तों को, तौहीद वालों को जहन्नम के अंदर अजाब दिया जाएगा। जहन्नम की आग में जाने के बाद इतना ज्यादा जल चुके होंगे कि कोयला हो जाएंगे। हत्ता यकूनु हुमामा फतुदरिकुहुमुर रहमा, जल भुन के कोयला हो गए। अब अल्लाह रब्बुल आलमीन की रहमत उनकी तौहीद की वजह से उनके करीब आएगी। फयुखरजूना व युतरहूना अला अबवाबिल जन्ना, फिर उनको जहन्नम से निकाल लिया जाएगा और जन्नत के दरवाजे पर उठाकर फेंक दिया जाएगा। फयरुश्शु अलैहिम अहलुल जन्नतिल मा, जन्नती लोग जन्नती पानी उस जहन्नमी के ऊपर डालेंगे। फयंबुतूना कमा यंबुतुल गुसाउ फी हिमालतिस सैल, जिस तरीके से बारिश का पानी होता है, सैलाबी पानी होता है, साथ में बहुत सारे खरपतवार आ जाते हैं, और बारिश का पानी जब चला जाता है उसके बाद वहां से सब्जे पतवार सब उगने लगते हैं। अल्लाह के नबी फरमाते हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जब जन्नतियों की तरफ से जन्नती पानी उन जहन्नमियों के ऊपर डाल दिया जाएगा, खूबसूरत दिखने लगेंगे। फयदखुलूनल जन्ना, फिर इनको जन्नत के अंदर दाखिल कर दिया जाएगा। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस बहुत बड़ी मोटिवेशन की चीज है, बहुत बड़े इत्मीनान की चीज है। ओ मेरे भाइयों, तौहीद का दामन जिंदगी में ना छोड़ना। कोई भी गुनाह हो जाए अल्लाह ताला माफ फरमा देगा, और अगर माफ ना भी किया, जन्नत जहन्नम के अंदर डाल भी दिया, तो अजाब चखने के बाद एक न एक दिन आएगा कि जरूर जहन्नम से निकाले जाएंगे और जन्नत में डाले जाएंगे। शर्त यह कि तौहीद का दामन हमेशा थाम के रखना। दुनिया में शिर्क का बड़ा बोलबाला लोग करेंगे, बड़े नारे लगाए जाएंगे, बड़ी बड़ी खुशियां मनाई जाएंगी। कभी भी शिर्क वालों की चकाचौंध देकर अपने ईमान को कमजोर न करना, कभी भी दिल छोटा न करना। अल्लाह की कसम है, तुम्हारे पास इस रुए जमीन पर अगर तौहीद की दौलत मौजूद है, तुम इस रुए जमीन के सबसे मालदार इंसान हो। तुम अपनी अहमियत को समझो, तुम अपनी कद्र करो। अल्लाह रब्बुल आलमीन की इस धरती पर, इस पूरी कायनात में इंसान की हैसियत जर्रे से ज्यादा नहीं, लेकिन अल्लाह रब्बुल आलमीन जो अर्श के ऊपर मुस्तवी है, अपने अर्श पे होते हुए इस रुए जमीन पर रेंगते हुए इंसान को अगर ये फरमा दे ये मेरा महबूब बंदा है, अल्लाह की कसम इससे बड़ी कोई चीज नहीं है। और अल्लाह ताला का साफ फरमाता है कि मैं अपने तौहीद परस्त बंदों को मोहब्बत करता हूं। जरा सोचो, अगर कुरान करीम की एक छोटी सी सूरत कुल हु अल्लाहु अहद को एक सहाबी प्यार करने लगे तो अल्लाह फरमाता है कि मैं उससे मोहब्बत करता हूं। मेरे नबी फरमाते हैं खबर दे दो कि अल्लाह उससे मोहब्बत करता है। मेरे भाइयों, जिसके दिलो दिमाग में तौहीद की खुशबू होगी, तौहीद की रोशनी होगी, अल्लाह ताला जरूर उससे मोहब्बत करता होगा। यही चीज हमारे और आपके लिए खुशी की चीज है, इत्मीनान की चीज है। दूसरों के मामले को देखकर अपने दिल को छोटा ना करो, अपने आप को हल्का ना समझो। ईमान की दौलत, तौहीद की दौलत सबसे बड़ी दौलत है।
اور حقیقت میں وفادار آپ ہی ہیں، توحید پرست ہی لوگ وفادار ہیں۔ قرآن کریم میں سورہ اعراف کی آیت نمبر 172 173 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے، آج وہی ہے، اسلام اجنبی ہو گیا ہے، توحید پرست لوگ، سچے اور خالص ایمان والے لوگ تھوڑے ہو گئے، اجنبی ہو گئے، اچھوت مانے جا رہے ہیں، اور یہ میرے نبی کی بشارت ہے، اس کو اپنے حق میں برا نہ سمجھیں۔ آج دنیا میں شرک والے بہت ڈھڈورا پیٹ رہے ہیں، بہت سارے کمزور ایمان والے رشک کی نگاہوں سے دیکھتے ہیں۔ میرے بھائیوں، توحید جو تمہارے سینوں میں اس سے قیمتی کوئی چیز نہیں ہے۔ جب توحید کسی بندے کے دل میں جتنا طاقتور ہوگی، ایمان اتنا ہی مضبوط ہوگا، اطمینان اتنا ہی مضبوط ہوگا، اللہ پر بھروسہ اتنا ہی مضبوط ہوگا۔ توحید کمزور پڑا تو ایمان آپ کا وہیں ڈھہ جائے گا۔ اللہ نے قرآن میں فرمایا وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِن بَنِي آدَمَ مِن ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ، اے دنیا کے لوگوں سنو، جب تمہارے رب نے آدم علیہ السلام کی پشت سے دنیا کے سارے انسانوں کو نکالا تھا اور سوال کیا تھا الست بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ قالوا بلا شہدنا، سب نے کہا تھا ہاں اللہ رب العالمین تو ہی ہمارا رب ہے، کیوں نہیں تو ہمارا رب تو ضرور ہمارا رب ہے۔ ان تقولوا یوم القیامہ انا کنا عن ھذا غافلین، اللہ تعالیٰ نے دنیا میں انسانوں کو پیدا کرنے سے پہلے یہ گواہی اس لیے لے لی تھی کہ قیامت کے دن انسان یہ نہ کہنے پائے اللہ تعالیٰ میں توحید تو معلوم ہی نہ تھی، ہم تو شرک کی دنیا میں پیدا ہوئے اور شرک کی دنیا میں دنیا سے چلے گئے، اے اللہ ہماری غلطی نہ، ہم تو توحید سے غافل تھے، اگر ہم تجھ کو رب نہ مان سکے، تیری عبادت نہ کر سکے تو میری کیا غلطی ہے؟ او تقولوا انما اشرک آباؤنا من قبل وکنا ذریۃ من بعدہم، اللہ فرما رہا ہے آج میں نے گواہی اس لیے لے لی ہے کہ کل قیامت کے تم غفلت کا بہانہ نہ بنانا، کل قیامت کے دن یہ نہ کہنا اے اللہ ہمارے باپ دادا نے شرک کیا تھا، ہم تو ان کے بعد آئے تھے، اب ان کے شرک کرنے کی وجہ سے ہم بھی مشرک بنتے چلے گئے، ہم بھی شرک کی دنیا میں چلتے رہے۔ افتہلکنا بما فعل المبطلون، کیا ان کی وجہ سے تو مجھے ہلاک فرما دے گا؟ یعنی اللہ رب العالمین نے جواب دے دیا شرک کو کرنے کی کوئی وجہ نہیں، کوئی بہانہ نہیں، کوئی سبب نہیں، اور توحید کو انکار کرنے کی کوئی وجہ نہیں۔ ہر انسان کے نفس میں، ہر انسان کے دل میں اللہ نے یہ بات ڈال دی ہے کہ وہ خالق کائنات، مالک ارض و سما، شہنشاہ رب العالمین کی عبادت کرے، اللہ کے علاوہ کسی کے سامنے اس پیشانی کو نہ جھکائے۔ ہر انسان کے دل و دماغ میں یہ بات پیدائشی طور سے ڈالی ہوئی ہے۔ وہ الگ بات ہے انسان اپنا ماحول دیکھ کر اور اپنی جہالت کی وجہ سے شرک کی دنیا میں چلا جاتا ہے اور ایسی دلدل میں پھنس جاتا ہے، پھر اسے توحید سے نفرت ہونے لگتی ہے، توحید والوں سے دشمنی کر بیٹھتا ہے۔ کتنا کمزور ہے وہ انسان، کتنا بد نصیب ہے انسان، کتنا محروم ہو انسان جس کو اس چیز سے نفرت ہو جائے جو اللہ کو سب سے زیادہ پیاری ہے۔ یعنی توحید سے کسی انسان کو اگر نفرت ہو جائے، توحید والوں سے نفرت ہو جائے، تو انسان کو اپنی بد نصیبی پہ رونا چاہیے، اپنی بد نصیبی اور اپنی محرومی پہ اس کو نظر ثانی کرنا چاہیے۔ اللہ کو سب سے زیادہ پیاری چیز دنیا میں توحید ہے، اور انسانوں میں سب سے پیارے وہ لوگ ہیں جو توحید والے ہیں۔ قرآن صاحب کہتا ہے سورہ انعام کی آیت نمبر 82 میں الذین آمنوا ولم يلبسوا ایمانهم بظلم اولئک لهم الامن وهم مهتدون، جو ایمان لائے اور ایمان میں شرک کی ملاوٹ نہیں کی، ایسے لوگ ہدایت یافتہ ہیں اور ایسے لوگوں کے لیے امن ہے، ایسے لوگوں کے لیے شانتی ہے، دنیا میں بھی یہ شانتی والے ہوتے ہیں اور آخرت میں بھی یہ شانتی والے ہوں گے۔ لوگوں قرآن کی آیت بتلا رہی ہے اس روئے زمین پر دہشت گردی کے خلاف سب سے زیادہ اگر کوئی دنیا میں ہو سکتا ہے تو توحید پرست ہو سکتے ہیں۔ توحید پرست ایک موحد بندہ، اللہ رب العالمین کی خالص عبادت کرنے والا کبھی بھی آتنکوادی نہیں ہو سکتا، کبھی بھی دہشت گرد نہیں ہو سکتا، کبھی بھی ٹیررسٹ نہیں ہو سکتا۔ قرآن کہتا ہے جو ایمان لانے کے بعد توحید پہ جم جائے اور شرک سے برات کا اعلان کر دے وہ انسان امن والا ہوتا ہے، اس کو امن و شانتی پسند ہوتی ہے۔ اسی لیے ہم امن و شانتی کو پسند کرتے ہیں کیونکہ توحید ہماری رگ رگ میں ہے، توحید ہمارے درس میں ہے، توحید ہماری کتابوں میں ہے، توحید ہمارے عمل میں ہے، توحید ہمارے بچوں میں ہے، توحید ہماری بیویوں میں ہے، توحید ہمارے گھر پریوار میں ہے، توحید ہمارے معاشرے میں ہے، توحید ہماری پہچان ہے، توحید ہماری آن ہے، توحید ہماری شان ہے، توحید ہماری شوکت ہے، توحید ہمارا ایمان ہے، توحید ہمارا اسلام ہے۔ اللہ کی قسم توحید کے جھنڈے کو تھام کے رکھنا، کل قیامت کے دن پیارے پیغمبر تمہارے لیے شافع بن کے آ جائیں گے، سفارش کر جائیں گے۔ اللہ رب العالمین اپنے پیغمبر کی سفارش کو کبھی بھی رد نہ کرے گا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سفارش کا حقدار بننا ہے تو توحید کو تھام کے چلنا ہوگا۔ الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانهم بظلم، جو ایمان لائے اور پھر شرک کی ملاوٹ نہ کرے، ایسے لوگ ہدایت یافتہ ہوتے ہیں۔ اور آخری جملہ دے کر جا رہا ہوں، پوری تقریر کا خلاصہ دے کر جا رہا ہوں، اس روئے زمین پر
पूरी कायनात में जहां जहां भी मखलूकात बसती है, जहां जहां भी अल्लाह रब्बुल आलमीन की क्रिएशन जिंदा है और रह रही है, इंसान हो, जिन्नात हो, जानवर हो, हैवान हो, जिंदा हो, मुर्दा हो, अल्लाह की कसम है पूरे कायनात के अंदर कोई भी धर्म, कोई भी मसलक, कोई भी पंथ और कोई भी इस्म, कोई भी दीन ऐसा नहीं है जिसके पास खालिस दीन हो सिवाय अहले हदीस के। सिर्फ अहले हदीसों के पास इस रुए जमीन पर खालिस तौहीद है, इनके अलावा खालिस तौहीद आपको पूरे चप्पे में, पूरे कुर्रे अर्ज़ में, पूरे प्लेनेट अर्थ में नहीं मिल सकता है। और अगर यकीन ना आए तो आज से अपनी रिसर्च चालू करिए, रब्बे काबा की कसम है आपकी तहकीक उस वक्त तक खत्म नहीं होगी जब तक आप अहले हदीस के दरवाजे पे दस्तक न दे दें। खालिस तौहीद हमारे पास मौजूद है, अल्लाह की कसम खा के कहता हूं। और अगर यह कह दिया जाए कि सिर्फ तौहीद ही को अगर कोई आदमी रिसर्च कर ले कि जहां पर यह चीज हमें मिलेगी मैं वहीं चला जाऊंगा, अल्लाह की कसम है आप यहीं आके रुकोगे। इस्लाम की सच्ची शक्ल, इस्लाम की पूरी सही तस्वीर अगर आपको कहीं मिलेगी, तौहीद खालिस कहीं आपको मिलेगा, कहीं अल्लाह रब्बुल आलमीन की यह महबूब शय मिलेगी, तो आपको अहले हदीस के चौकट पे मिलेगी, इनके मनहज में मिलेगी, इनकी किताबों में मिलेगी। और ये नया कोई नहीं है, ये प्यारे पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बल्कि आपसे पहले तमाम अंबिया किराम से होता हुआ वही खालिस और पेवर इस्लाम है जो आज तक पीढ़ी दर पीढ़ी, नस्ल दर नस्ल होता आ रहा है और क़यामत तक जाता रहेगा। अल्लाह रब्बुल आलमीन इनकी हिफाजत करता रहेगा। तो तौहीद खालिस से ही अगर इम्तियाज कर लिया जाए, फर्क कर लिया जाए, इसी को पहचान बना लिया जाए तो हक तक पहुंचने में बड़ी आसानी हो जाएगी। बहुत सारे मसाइल हैं, आप दूर न जाएं, सिर्फ इसी को अपना टारगेट बनाएं कि यह तौहीद जहां आपको मिले वहीं आप ठहर जाइए, वही आपकी मंजिल है, वही रब्बुल आलमीन का पसंदीदा दीन है, वही इस्लाम है। अल्लाह की कसम आप सच्चे दीन तक पहुंच जाओगे। दीन में कोई गुंजलक नहीं, कोई कॉम्प्लेक्स मैटर नहीं, बल्कि बहुत सादा है। यह रब्बुल आलमीन की पसंदीदा दीन है। और दुनिया के बाकी लोगों को देखिए, सबके अंदर शिर्क की मिलावट है। कोई अल्लाह के अस्मा सिफात में शिर्क कर रहा है, कोई उसकी जात में शिर्क कर रहा है, कोई अल्लाह के वजूद का ही इनकार कर रहा है, कोई अल्लाह की इबादतों को दूसरों के दरवाजे पे ले जाकर अपनी पेशानी को महरूम कर रहा है और अपनी पेशानी को दागदार बना रहा है, कोई अल्लाह को गालियां दे रहा है, कोई बरमला अल्लाह का इनकार कर रहा है। सबके यहां कुछ ना कुछ शिर्क है। कुरान की वो आयत फिटा रही है, सर वो लोग जो अल्लाह के ऊपर ईमान रखते हैं वो लोग भी आज के इस दौर में मुशरिक हैं और शिर्क कर रहे हैं। लिहाजा शिर्क और तौहीद, इन्हीं दोनों चीजों को टारगेट बनाइए। तौहीद जहां आपको मिल जाए, चलिए मेरी बात से आपको इत्तेफाक नहीं, मैं कह रहा हूं तौहीद जहां आपको मिल जाए वहीं आप जाकर रुक जाना। और अगर आप रिसर्च शुरू कर रहे हैं, 1 साल के बाद जब आपकी रिसर्च पूरी हो जाए फिर आके मुलाकात करना और ईमानदारी से बताना कि तौहीद आपको कहां मिली है। अल्लाह की कसम है सच्चा और खालिस इस्लाम और यही प्यारी तौहीद आपको दामने अहले हदीस में मिलेगी। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।